بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام کثرت الامانی من فساد العقل۔ امیر بیان فرماتے ہیں کہ آرزوؤں کی کثرت انسان کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے۔ یعنی اگر انسان حد سے زیادہ آرزو رکھے، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، خوب اس کے فساد عقل اور بے وقوف ہونے کی علامت ہے۔ البتہ یہاں پر دو چیزوں میں فرق کریں، ایک ہے امانی اور ایک ہے ہمت۔ ہمت بلند اچھی چیز ہے، اچھے لوگوں کی علامت ہے، لیکن امانی اور بے جا آرزویں خوب یہ بے وقوفی کی علامت ہے۔ ہمت بلند کا مقصد یہ ہے کہ انسان پھر اس کے لیے حرکت کرتا ہے، مقدمات کو فراہم کرتا ہے، تلاش و کوشش کرتا ہے، لیکن امانی اور بے جا آرزوؤں والا بندہ بس ایسے خیالی خوابوں میں گم رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کثرت الامانی من فساد العقل، حد سے زیادہ بے جا آرزویں انسان کے بے وقوف ہونے کی علامت ہیں۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ادات با کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ حرف با 14 معانی کے لیے آتا ہے۔ خوب ان میں سے 2 معانی کو ذکر کیا تھا، بلکہ تیسری معنی کو بھی ذکر کیا تھا، یہاں تک پہنچے تھے کہ با استعانت کے لیے بھی آتا ہے۔ خوب استعانت سے مراد یہ ہے کہ وہ با جو آلہ فعل پر، یعنی جس ابزار اور اوزار کے ساتھ آپ فعل کو انجام دیتے ہیں اس پر با داخل ہوتی ہے، کہ مشہور مثال اس کی وہی ہے کتبت بالقلم، کہ یہاں پر لکھنا قلم کے ذریعے سے ہے، لکھنے کا ابزار قلم ہے، لہذا وہاں پر با جو داخل ہوا ہے یہ بائے استعانت ہے۔ اچھا، اس کے لیے 2 مثالیں تھی۔ ایک مثال تو کل ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت امیر کا بیان ہے کہ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ اَهْوَنُ عَلَيَّ مِن مِيتَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ، اگر خدا کی اطاعت کے بغیر میں اپنے بستر پر مر جاؤں اس سے بہتر ہے کہ اطاعت خدا میں 1000 ضربتوں سے مروں، 1000 تلوار کے ساتھ ضربتیں میرے جسم پر لگیں اور میں اس طریقے سے اس دنیا سے جاؤں، یہ بہتر ہے کہ بغیر اطاعت خدا کے میں بستر پر مر جاؤں۔ کہ یہاں پر شاید مثال ہے بالسیف میں، لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ، سیف آلہ فعل ہے۔ اور اسی طریقے سے وَنَحْوُ قَوْلُ عُبَیدِ اللَّہِ بْنِ حُرٍّ جُعْفِی، کہ اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام سے ملا تھا، امیر المؤمنین کے ساتھیوں میں سے تھا، کہ مولا نے اس کو بلانا بھی چاہا تھا کہ تم آؤ کربلا میں، لیکن یہ عبید اللہ ابن حر جعفی نہیں آیا تھا۔ بعد میں مرثیہ جو اصحاب حسین کے لیے لکھا تھا اس مرثیے کے اندر یہ جملات بھی ہیں، قول عبید اللہ ابن حر جعفی فی رساء اصحاب الامام الحسین، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے مرثیے میں، تعاصوا علی نصر بن بنت نبیہم باسیافہم آساد غیل زرغاما، کہ یہاں پر باسیافہم میں شاہدی مثال ہے، تعاصوا عصا سے ہے، یعنی
انہوں نے اجتماع کیا، اکٹھے ہوئے، کس بات پر اکٹھے ہوئے؟ اصحاب حسینی علی نصر بن بنت نبیہم، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کی مدد کے لیے یہ جمع ہوئے۔ تعاصوا باسیافہم، درست ہے، باسیافہم یعنی اپنی تلواروں کے ذریعے سے، یعنی انہوں نے اجتماع کیا، اکٹھے ہوئے اپنی تلواروں کے ذریعے سے، یعنی امام حسین علیہ السلام کا دفاع کیا، امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں یہ لوگ اپنی تلواروں کے ساتھ جمع ہوئے۔ کہ اب اس کے فاعل کے لیے، تعاصوا کے فاعل کے لیے حال لے کر آ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ آساد غیل زرغامہ، زرغامہ زراغمہ، زراغمہ زرغام کی جمع ہے کہ وہ آساد، اسد کی جمع، شیر ہے، غیل شیر بیشے، اور اسی طریقے سے زراغمہ زرغام کی جمع، یعنی واقعاً درندے ہیں، بہت ہی مضبوط اور بہت ہی شجاع اور دلاور ہے۔ تو یہاں پر با باسیافہم میں شاہدی مثال ہے۔ قیل ومنہ باء البسملہ، بعض نے کہا ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر با ہے، یہ با استعانت کے لیے ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ اگر آپ با کو استعانت کے لیے لیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ یعنی اس میں خدا اعلیٰ ہے، ابزار ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے یہاں پر کہا ہے کہ نہ، با کو استعانت کے معنی میں قرار نہ دیں، لیکن آغا کہتے ہیں، آغا ابن ہشام کے بعض لوگوں نے با بسملہ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو با ہے، اس کو با استعانت قرار دیا ہے، اور معنی اس طریقے سے بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان کوئی بھی کام انجام دیتا ہے وہ کامل اور اکمل طریقے سے وہ کام نہیں ہوتا مگر یہ کہ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو۔ اس اعتبار سے یہاں پر بائے استعانت ہے، کأنہو اپنے کام کو اکمل طریقے سے کرنے کے لیے اس میں خدا کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ قیل ومنہ باء البسملہ، بسملہ وہی مصدر جعلی، کیوں؟ اس لیے کہ لأن الفعل، فعل سے مراد معنی لغوی یعنی کوئی بھی کام، لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها، کہ وہ انجام نہیں پاتا وجہ اکمل پر مگر اسی بسملہ کے ذریعے سے، اسی اسم اللہ کے ذریعے سے۔ تمام شد۔ الرابع السببیہ، خوب، چوتھا معنی جو با کا ہے وہ با سببیت ہے۔ اچھا، ایک نقطے کی طرف متوجہ رہے، با استعانت اور با سببیت میں کیا تفاوت ہے؟ اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں۔ ہم نے عرض کیا کہ جو با استعانت ہے وہ اعلی فعل پر، جو فعل کا ابزار ہے، اعلی ہے، جس کے ذریعے سے فعل کو انجام دیا جا رہا ہے، اس پر داخل ہوتی ہے۔ اور باء سببیت کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں باء سببیت اس نقطے پر دلالت کرتی ہے کہ جو مجرور با ہے وہ سبب ہے متعلق با کے لیے۔ عبارت کا تکرار کروں، توجہ کریں، مجرور با، جو با کا مجرور ہے وہ سبب ہے متعلق با کے لیے۔ مثلا خوبصورت مثال دی ہے، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ بنی اسرائیل کے لیے کہ جب حضرت موسیٰ چلے گئے، انہوں نے سامری کے کہنے پر گوشالہ پرستی اختیار کر لی، تو قرآن کہتا ہے کہ بے تحقیق تم لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ خود اپنے اوپر ظلم کیا کیسے؟ اس اپنے اوپر ظلم کرنے کا سبب کیا تھا؟ باتخاذکم العجل، کہ تم لوگوں نے اس گوشالے کو اپنے لیے معبود چن لیا۔ یہی کہ اس گوشالے کی پرستش کی تم لوگوں نے اور گوشالے کو اپنا معبود قرار دیا، اس کے ذریعے سے کیا کیا؟ تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو یہ ہے با کا سببیت والا معنی، کہ یہاں پر دیکھیں باتخاذکم، یہ اتخاذکم سبب اور علت ہے کس کے لیے؟ ظلمتم انفسکم کے لیے۔
جبکہ با استعانت اصلاً اور ہے، وہ اعلی فعل پر داخل ہوتی ہے. کتبت بالکلام کہ لکھنے کا جو آلہ اور ابزار ہے وہ قلم ہے، نہ کہ قلم سبب کتابت ہے. سبب کتابت میں ہوں جو لکھ رہا ہوں. اور اسی طریقے سے وقول ابی طالب فی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت ابو طالب کا یہ جو قول ہے کہ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان مبارک میں جو قصیدہ کہا تھا، اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے، وَأَبْيَزَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بے وجہ ہی یہ با سببیت کے معنی میں ہے. واو کے بعد وَأَبْيَدَ، واو کے بعد رب محذوف ہے، درست ہے. یعنی کانو ترجمہ ایسے ہے، وَرُبَّ أَبْيَزَ، بہت کم ہے. ربا وہاں پر تقلیل کے معنی میں، بہت کم ہے ایسے سفید رو کہ یستسقى الغمام بوجہہ، کہ جن کے وجہ اور چہرے کے سبب غمام یعنی وہی ابر، یعنی وہی بھلے ابر بادل، کہ جن کے چہرے کے سبب بادلوں سے پانی مانگا جاتا ہے. یعنی ایسے بہت سفید رو لوگ، یعنی بہت ہی کم ہے ایسے سفید رو کہ جن کے صدقے میں، جن کی بدولت انسان بادلوں سے خوب پانی مانگتا ہو، یعنی پانی طلب کرتا ہو. یستسقى الغمام بوجہہ، بہت کم ہے ایسے. اور فرماتے ثمال الیتامى، یعنی ہوا ثمال الیتامى، ہوا مبتدا معذوف کے لیے خبر، کہ جو یتیموں کی تکیے گاہ ہے. عصمۃ للارامل، ارامل اس بیوہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جس کا شوہر وغیرہ نہیں ہے، کہ بعد میں پھر کلن فقراء کے لیے بھی استعمال ہوا. عصمۃ للارامل، اور جو فقیروں کے لیے منع کرنے والا ہے. یعنی اگر اس کی بارگاہ میں آ گئے، اس نے کچھ دے دیا تو پھر فقیر کلن کیا ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے تمام نشان دی گئے، کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی، کسی اور چیز کے پاس، کسی اور بندے کے پاس نہیں جاتے، کہ شاید یہ مثال بے وجہ ہی میں ہے. ومن ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ اسی سے ہے، کہ انشاءاللہ معانی بیان میں بدیع میں ایک بحث تجرید کی، کہ میں وہ باب نہیں کھولتا، انشاءاللہ یہ وہیں پر پھر ہم پڑھیں گے. تجرید کیا ہے؟ ایک شے سے دوسری شے کو انتزاع کیا جاتا ہے، کہ بہرحال کہ یہ تفصیلی بحث ہے، میں یہاں پر بلاغت کے اس صنف میں نہیں جانا چاہتا. کہتے ہیں کہ اسی باب سے قرار دیا ہے. بعض نے اس جملے کو لقیت بزید الاسد، یعنی زید سے ملاقات کرنے کے سبب میں نے شیر سے ملاقات کی. یہاں پر بھی بائے سببیت ہے، یعنی جیسے ہی میں زید سے ملا، بھائی شیر سے ملا ہوں، زید سے تھوڑی ملا، شیر سے ملا. لقیت بزید الاسد، زید کے سبب میں نے ملاقات کی. کس سے؟ الاسد، اسد سے. اے بسبب لقائی ایاہو، کیونکہ میں اس کے ساتھ ملاقات کی میں نے تو کانو شیر سے ملا. خوب، تمام شد بائے سببیت. الخامس المصاحبہ، با مصاحبت کے لیے آتی ہے، مع کے معنی میں ہوتی ہے. نحو قولہ تعالی، جیسے پروردگار عالم کا یہ قول حضرت نوح کے بارے میں، قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہ یعنی مع سلام، مع سلام، یہاں پر با مع کے معنی میں ہے. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں وَنَحْوُ قَوْلِ زینب الصغریٰ سلام اللہ علیہا خطابا للمدینہ، کہ جناب ام کلثوم کے وہ جو اشعار ہے، جب رہائی ملی مدینہ کی طرف واپس آتی ہیں تو وہاں پر جو اشعار جناب ام کلثوم کے، جن کو زینب صغریٰ بھی کہتے ہیں، جناب زینب صغریٰ سلام اللہ علیہا کا جو مدینہ کے ساتھ خطاب تھا، کہ وہ یہاں سے شروع ہو رہا تھا نا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا منک بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا. کہ معمولاً ہمارے خطباء اس شعر کو پڑھتے بھی غلط ہے،
پڑھتے مدینۃ جدنا نہ مدینۃ جدنا، یعنی یا مدینۃ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے شہر لا تقبلینا، ہمیں قبول نہ کرنا، فبالحسرات والاحزان جئنا، حسرتوں کے ساتھ غم و اندوہ کے ساتھ ہم پلٹ کے آئے ہیں۔ خرجنا من کے، اس کو بھی غلط پڑھتے ہیں، ہمارے خطبہ پڑھتے ہیں خرجنا من کا، غلط، خرجنا من کے، تجھ سے نکلے تھے، بالاہلینا، یعنی با یہاں پر مصاحبت کے معنی میں، یعنی مع اہلینا، تجھ سے نکلے تھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، جمعان کے حال ہے، یعنی سارے مل کے جو ہم تیرے شہر، یعنی تجھ سے نکلے تھے، خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا، جب کہ ہم واپس پلٹ کر آئے نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی بچہ ہے، کہ یہاں پر با مع کے معنی میں ہے۔ وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي الْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور پروردگار عالم کا جو یہ قول ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ یہاں پر یہ جو ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ با کس معنی میں ہے؟ خوب یہ با کا معنی اس آیت کے معنی کو تعیین کرتا ہے۔ خوب بعض کہتے ہیں یہاں پر با مصاحبت کے معنی میں ہے، اور حمد جو مضاف ہوا ہے وہ در حقیقت مفعول کی طرف مضاف ہے، یعنی ایسے فسبح، فسبح یعنی تم خدا کی تسبیح کرو، بحمد ربک یعنی مصاحباً، یا دو طریقوں سے با اگر مصاحبت کے معنی میں ہو نا تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ کیا کریں اسی جار و مجرور کی جگہ پر حال رکھیں جیسا کہ مصنف نے بھی کیا ہے، یعنی ای فسبحہ حامدا لہ، اس کی تسبیح کرو در حالی کہ اس کی حمد کرتے ہوئے، ایسے، یا ما کو اس کی جگہ پر رکھیں فسبح مع حمدک، یعنی مع حمد ربک، کہ حمد کا فاعل جو تم ہو وہ محذوف اور رب کا مفعول ہے اس کی طرف مضاف ہوا ہے۔ اور بات کو الجھاؤں نہ بابا، یہ با مع کے معنی میں اور حمد مفعول کی طرف مضاف ہے، یعنی تم اپنے رب کی تسبیح کرو، کس طریقے سے؟ در حالی کہ تم اپنے رب کی حمد کرتے ہو، یعنی اپنے رب کی حمد و ستائش کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرو، ایک یہ معنی۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں پر با استعانت کے معنی میں ہے۔ خوب با استعانت کے معنی میں تو پھر حمد یہ جو مضاف ہے رب کی طرف یہ فاعل ہوگا، یعنی فسبح تم تسبیح کرو، کس چیز کے ذریعے سے؟ بحمد ربک، اس حمد کے ساتھ تسبیح کرو جو تیرے رب نے خود اپنے لیے حمد کی ہے۔ ترجمے پر دقت کریں، ترجمہ کیسے کرا؟ جیسے تمہارے رب نے خود اپنی حمد و ستائش کی ہے، اس حمد و ستائش کے ذریعے سے تم خدا کی تسبیح کرو۔ دیکھا ترجمہ؟ وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي الْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى، یہ جو پروردگار عالم کا قول ہے اس میں با میں اختلاف ہوا ہے۔ فَقِيلَ لِلْمُصَاحَبَةِ والحمد مضاف الی المفعول، حمد مضاف ہے کس کی طرف؟ مفعول کی طرف۔ ای فسبح حامدا لہ، کہ یہ اے مصاحبت کی تفسیر کر رہا ہے، کہ عرض کیا کہ مصاحبت کی دو علامتیں، ایک تو جار و مجرور کو اٹھا کر اس کی جگہ پر حال لے کر آ، جیسے یہ لے کر آئے فسبح حامدا لہ، در حالی کہ تو اس کی حمد کرنے والا ہے۔ اے نزہ ہو اما لا یلیق بہ، یہ دوسرا جو اے ہے یہ سبح ہو حامدن کی تفسیر کر رہا ہے، دوسرا اے فسبح ہو حامدن لہو کی تفسیر کر رہا ہے، یعنی اے نزہ ہو، خدا کو تنزیہ کر، پاک بگردان، اما لا یلیق بہ، ان چیزوں سے جو خدا کے لائق نہیں ہے، یعنی نقائص، وَأَثْبِتْ لَهُ مَا يَلِيقُ بِهِ، اور حمد یہی ہے
کہ تم خدا کے لیے ثابت کرو وہ چیزیں کہ جو خدا کے لائق ہے. تمام شد. یہ اس صورت میں جب با مصاحبت کے معنی میں. وکیل للاستعانہ، بعض نے کہا کہ الاستعانہ استعانت کے لیے. اس صورت میں والحمد مضاف الی الفاعل، پھر حمد اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے. دونوں کے ترجمے کے تفاوت کی طرف متوجہ ہو. سبح ہو، خدا کی تسبیح کر. کس شے کے ذریعے سے تسبیح کر؟ بما حمد بہ نفسہ، اسی ثنا اور اسی ستائش سے کہ جو خدا نے خود اپنے لیے خود کی ہے. جو ستائش اس نے خود اپنے لیے کی ہے، اسی ستائش کے ذریعے سے تم خدا کی تسبیح کرو. کہ عجیب ہے یہاں کہ یہ دوسرا معنی اتنا مزیدار نہیں ہے، کیونکہ اگر تسبیح اور حمد میں فرق ہے. تسبیح سبح خوب، یعنی خدا کو عیوب سے منزہ کرنا، یعنی یہ کہنا کہ تیرے اندر وہ عیب نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے. اور حمد اور ستائش خدا کے لیے جمالات اور کمالات کو ثابت کرنا. دوسرے لفظوں میں تسبیح خدا سے نقائص کا دور کرنا ہے کہ خدا میں یہ نقص نہیں ہے. حمد کمالات کو خدا کے لیے ثابت کرنا ہے. درست ہے؟ اچھا، اب آپ آئیں اور با کو استعانت کے معنی میں قرار دیں اور آپ یہ کہیں خدا نے جو کمالات خود اپنے لیے ثابت کیے ہیں ان کمالات کے ذریعے سے تو تسبیح کر. بابا ان کمالات سے تو تسبیح نہیں ہوگی، ان کمالات سے تو حمد ہوگا. لہذا یہ دوسرا معنی اتنا مزیدار نہیں ہے. تمام شد. با مصاحبت کے لیے. اچھا، چھٹا معنی با ظرفیت کے لیے، یعنی فی کے معنی میں. با کی جگہ پر آپ فی کو رکھیں. نحو قولہ تعالی، جس طریقے سے پروردگار عالم کا یہ قول کہ آیت نجیناہم بسحر، کہ اصل میں آیت یوں ہے انا ارسلنا علیہم حاصبہ الا آل لوط، کہ نجیناہم بسحر، یعنی فی سحر، سحر میں ہم نے آل لوط کو نجات دی. فی کے معنی میں. اچھا، اور اسی طریقے سے وقول حسان، اور حضرت حسان ابن ثابت کہ غدیر کا پہلا قصیدہ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ فرماتے ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالرسول منادیا، کہ معمولاً اس کا ترجمہ صحیح نہیں کرتے. ینادیہم، ان اصحاب کو ندا دے رہے تھے، نبیہم ان کے نبی، یوم الغدیر غدیر کے دن، بخمن یعنی فی خمن، بافی کے معنی میں. اصحاب کو ان کے نبی غدیر کے دن خم میں ندا دے رہے تھے، بلا رہے تھے. وَأَسْمِعْ بِالرَّسُولِ، یہ فعل تعجب ہے افعل بھی کے وزن پر. وَأَسْمِعْ بِالرَّسُولِ، پیغمبر کتنے نہ سننے والے ہیں منادی اندر علی کے ندا دیتے ہوئے. یعنی کیا؟ یعنی یہ. خوب انشاءاللہ آج ہی تھوڑی دیر کے بعد بحث آئے گی کہ یہ جو صیغہ تعجب ہوتا ہے نا افعل بھی، درست ہے کہ ظاہر میں امر کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر معنی وہی فعل ماضی کا ہوتا ہے. امر کا معنی نہیں کہتے. احسن بزیدن، کہ یہ زیدن بھی در حقیقت فاعل ہوتا ہے، با زائدہ ہے کہ آج ہی انشاءاللہ پڑھیں گے. یعنی خوب زید کتنا حسین ہے، زید کتنا حسین ہے. احسن بزیدن یعنی زید کتنا حسین ہے، آپ تعجب کریں کتنا حسین ہے، کتنا نیک ہے. تو اسی طریقے سے وَأَسْمِعْ بِالرَّسُولِ، پیغمبر کتنے نہ سننے والے ہیں. یعنی خدا نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، تو پیغمبر کتنے اچھے سننے والے ہیں. بھئی کتنا اچھے طریقے سے خدا کی بات کو سنتے ہیں، کہ یہاں پر سننا بھی معنی فرما برداری ہے. سننا فرما برداری کے مفہوم میں ہے.
یعنی جیسے آپ اپنے اولاد کو کہتے ہیں، بیٹوں کو، بچے کو، مثلا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا فلاں کام کرنا، تو آپ کا بیٹا آپ کی بات سن لیتا ہے، یعنی جو آپ نے اس کو کہا اسی کے مطابق کرتا ہے۔ یہاں پر سننا درست ہے کہ سننے کے معنی میں ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بابا وہ فرما بردار ہے، جیسے آپ نے اس کو کہا وہ کام اسی طریقے سے کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے وَأَسْمِعْ بِالرَّسُولِ، رسول کتنے فرما بردار ہیں، کتنا سننے والے ہیں، منادی اندر علی کے ندا دیتے ہوئے، یعنی ان کو بلانے میں پیغمبر نے کتنی جلدی میں، کتنے اچھے طریقے سے اپنے خدا کے حکم کو سن لیا۔ ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم کہ فی خم ہے۔ السابع البدل، خوب ساتواں معنی با کا بدلیت کا معنی ہے، کقول امیر المؤمنین علیہ السلام اما واللہ لوددت ان لی بکم الف فارس من بنی فراس بن غنمی۔ یہاں پر مولا فرماتے ہیں اما واللہ، کاش، قسم بخدا، خبردار، قسم بخدا، لوددت، میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان لی بکم یعنی بدلکم، کاش تم لوگوں کے بدلے میں ہوتے میرے پاس کیا، الف فارسن، 1000 شجاع لوگ، من بنی فراس ابن غنم، فراس ابن غنم کے قبیلے سے 1000 بھی بندہ میرے پاس ہوتا نا تو یہ جو تمہاری لاکھوں کی فوج ہے اس سے بہتر تھا میرے لیے۔ کہ یہاں پر بائے بدل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی جگہ پر بدل رکھ سکتے ہیں آپ۔ اور اسی طریقے سے ایک مشہور شعر جو آپ ابتدا سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس شعر کے اندر ہے فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنُّ الْإِغَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانًا، فرساناً فارس کی جمع یعنی اسب سوار، گھوڑے سوار، رکبانا راکب کی جمع یعنی اونٹ سوار۔ تو شاعر کہتا ہے فَلَيْتَ لِي بِهِمْ، کاش میرے پاس، بہم ان لوگوں کے بدلے میں، کہ اس کا قبیلہ خود بزدل تھا کوئی، تو کہتا ہے کہ میرے قبیلے کے بدلے میں ہوتے میرے پاس قومن، ایک ایسا گروہ کہ اذا رکبو، جب وہ سوار ہوتے تو شنو یعنی متفرق ہو جاتے، فرسانن و رکبانا یعنی گھوڑے سوار، اونٹ سوار، یعنی گھوڑے پر فارس بن کر، اونٹ پر راکب بن کر متفرق ہو جاتے۔ کس لیے متفرق ہو جاتے؟ الغارہ مفعول لہو ہے، یعنی وہ لوگ اپنے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر متفرق ہو جاتے، الغارہ یعنی غارت گری کے لیے، حملے کے لیے۔ قریط ابن عنیف کا شعر ہے کہ یہاں پر بیم یعنی بدلوں، وَانتصاب الغارہ علی انہ مفعول لأجلہ، اگر الغارہ جو منصوب ہے یہ مفعول لأجلہ ہی ہے، یعنی مفعول لہ ہے۔ شنو کس وجہ سے متفرق ہوتے؟ الغارہ یعنی اس حملے کے لیے۔ تمام شو۔ الثامن المقابلہ، 8واں مورد یا 8ویں قسم جو با کی ہے وہ بائے مقابلہ ہے۔ اچھا، بائے بدل اور بائے مقابلہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، بائے بدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ با ایک امر حاصل اور واقع پر داخل ہوتی ہے کہ اس فلیت لی بہم، ان لوگوں کے بدلے میں، کہ یعنی وہ جو بہم ہم، اس کی قوم اور اس کا قبیلہ ہے، وہ اس کو حاصل ہے، اس کے پاس ہیں، وہ یہ چیز جو اس کے پاس موجود ہے اس کے لیے تمنا کرا کہ ان کے بدلے میں وہ ہوتا۔ بس بائے بدل کے لیے کہتے ہیں کہ امر حاصل اور واقع پر داخل ہوتی ہے، جبکہ بائے مقابلہ امر زائل از تصرف پر داخل ہوتی ہے۔ یعنی مثلا جیسے ہم کہتے ہیں اشتریتہ بألفین، میں نے فلاں چیز کو 1000 میں خریدا، تو بألفین اب وہ 1000 اور 1000 آپ سے زائل ہو گیا، آپ سے نکل گیا، آپ نے دوسرے کو دے دیا، وہ امر آپ کے پاس حاصل نہیں ہے، درست ہے۔ لہذا یہ بائے مقابلہ معمولاً قیمتوں پر، آواز، عوض وغیرہ پر کیا ہے؟ داخل ہوتی ہے۔
الثامن المقابلہ وہی داخلۃ علی الاعواز، عوضوں پر، قیمتوں وغیرہ پر داخل ہوتی ہے. نہ وہ اشتریتہ بالفین، بائے بدل اور بائے مقابلہ کا انشاءاللہ معنی اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. اور اگر آپ واقعاً اہل تحقیق ہیں کہ انشاءاللہ اہل تحقیق ہوں گے، اگر بائے بدل اور بائے مقابلہ کے لیے اور زیادہ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو حاشیہ سبان کی طرف رجوع کریں. حاشیہ سبان میں یہ مطلب موجود ہے کہ کیا فرق ہے ان دونوں میں. ومن ہو اور اسی بائے مقابلہ کے باب سے ہے یہ آیہ کریمہ، کہ اس آیت کو دیکھیں ایسے آیہ کریمہ، انہوں نے آخری ٹکڑا لکھا ہے، اس سے پہلے والا میں عرض کروں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ کہ جن کے روح کو ملائکہ قبض کرتے ہیں. اچھا یہ نقطہ سن لیں، قرآن مجید میں موت کے لیے کبھی بھی وفات کا لفظ نہیں آتا. وفات کا لفظ آتا ہے، فوت کا لفظ نہیں آتا. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر بھی موت کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، ایک وفات اور ایک فوت. قرآن میں وفات، توفی کا لفظ استعمال ہوا ہے، فوت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. فوت یعنی ختم ہونا، یہ غلط بات ہے. موت فوت نہیں ہے، موت ختم ہونے کا معنی نہیں ہے، بلکہ موت وفات ہے، توفی ہے. وفات، توفی یعنی ایک شے کو مکمل طریقے سے لے لینا. تو اس اعتبار سے اس آیہ کریمہ کا معنی ہوگا الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ کہ جن کو مکمل محفوظ کرتے ہیں ملائکہ اپنے پاس، طیبین در حالی کہ وہ پاک و پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں. یقولون سلام علیکم، ملائکہ ان کی سلامی دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ پر خدا کی جانب سے سلامتی ہو. اچھا یہاں سے شاہدی مثال ہے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. ادخلوا الجنہ، ملائکہ ان کو کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تعملون، ان عملوں کے بدلے میں جو تم اعمال انجام دیتے تھے. کہ یہاں پر بائے مقابلہ ہے، ان اعمال کے بدلے میں کہ جن اعمال کو آپ انجام دیتے تھے، ان کے بدلے میں، ان کے معاوضے میں، اللہ بدلہ اتنا اچھا نہیں، ان کے مقابلے میں جو اعمال آپ نے کیے تھے اس کے عوض جنت میں داخل ہو جاؤ. اچھا یہاں پر ایک بحث کر رہے ہیں کہ خوبصورت بحث ہے، دیکھیں اس کو. وَإِنَّمَا لَمْ نُقَدِّرْهَا بَاءَ السَّبَبِيَّةِ كَمَا قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَكَمَا قَالَ الْجَمِيعُ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ کہ لن يدخل احدكم الجنت بعمله. یہ دیکھیں کہتے ہیں یہاں پر یہ جو بعض افراد ہیں اور نحات ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس با کو بائے مقابلہ قرار دیا. ابن شام کہتے ہیں کہ ہمارا بھی مکتب یہی ہے کہ ہم نے اس کو بائے مقابلہ قرار دیا. بائے سببیت نہیں مانا. سببیت کا معنی اگر کریں تو کیسے معنی ہوتا ہے؟ ایسے معنی ہوتا ہے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تعملون، کیوں جنت میں داخل ہو جاؤ؟ بما کنتم تعملون، اپنے ان اعمال کے سبب جو تم کرتے رہتے تھے. اب ترجمہ تو صحیح بن رہا ہے. یہ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ با کو سببیت نہیں بائے مقابلہ قرار دے رہا ہوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کیا ہے کہ ہم آپ کو ایک مطلب سمجھانا چاہتے ہیں. ایک بحث ہے کہ انسان جنت میں فقط عمل کے سبب جائے گا یا نہ خدا کی رحمت اور فضل کی وجہ سے. خوب بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں احادیث نبوی میں آتا ہے کہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا بلکہ رحمت و فضل خدا کی وجہ سے. مثلا جیسے حدیث ہے لن يدخل احدكم الجنت بعمله، تم میں سے کوئی بھی بندہ جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل نہیں ہوگا. کہ یہاں پر بائے سببیت ہے. وَإِنَّمَا تَدْخُلُونَهَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ،
کہ یہ بعد والا جملہ بھی حدیث کا ہے، ایک آج پوری حدیث لکھ لیتے تو مطلب تو واضح ہوتا۔ وَإِنَّمَا تَدْخُلُونَهَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ۔ خوب، اگر ہم آیہ کریمہ میں با کو سببیت کے معنی میں قرار دیں تو اس صورت میں حدیث اور آیت میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ آیت کہتی ہے کہ انسان عمل کے سبب جنت میں داخل ہوتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ انسان عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا بلکہ رحمت خدا کی وجہ سے۔ خوب، یہ ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ عالم آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ فوراً یہ نہ کہے کہ یہاں پر تعارض ہو گیا اور ٹکراؤ ہو گیا، بلکہ جتنا ہو سکے ان دلائل نقلیہ کو، آیات اور روایات کو آپس میں جم کر سکتا ہے تو جم کرے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہاں پر آپ با کو بائے مقابلہ قرار دیں تو اس صورت میں حدیث اور آیت آپس میں ٹکراؤ نہیں رکھیں گے، ان میں کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا، آپس میں بن جائیں گے۔ کیوں؟ جو ذات اور جو شخص عوض کے بدلے میں عطا کرے، خب کبھی کبھار وہ بغیر عوض کے بھی دے دیتی ہے، تو اگر آپ یہاں پر با کو مقابلہ کے معنی میں قرار دیں تو حدیث کا معنی بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ درست ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے عمل کے عوض جنت میں داخل ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو عمل کے بغیر فقط رحمت و فضل خدا کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ خوب دیکھیں کتنا اچھا معنی ہو جائے گا۔ لیکن اگر سببیت والا معنی قرار دیں گے تو ٹکراؤ ہوگا۔ دیکھیں عبارت کو، کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ نُقَدِّرْهَا بَاءَ السَّبَبِيَّةِ، ہم نے اس بما کنتم تعملون کے با کو سببیت فرض نہیں کیا، کما قالت المعتزلہ، جیسا کہ معتزلہ ایسے کرتے، معتزلہ سببیت کا معنی قرار دیتے۔ وَكَمَا قَالَ الْجَمِيعُ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، یعنی جس طریقے سے تمام لوگ اس حدیث نبوی میں با کو بائے سببیت قرار دیتے، لَن يَدْخُلَ أَحَدَكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، کہ یہاں پر با بائے سببیت ہے، تم میں سے کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جائے گا اپنے عمل کے سبب۔ وَإِنَّمَا تَدْخُلُونَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ، کہہ رہے ہم نے یہاں پر با کو مقابلہ قرار دیا۔ کیوں یہاں پر سببیت نہیں مان رہے؟ اس کی علت وَإِنَّمَا لَمْ نُقَدِّرَ بَاءَ السَّبَبِيَّةِ، کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّ الْمُعْتِيَ بِعِوَزٍ قَدْ يُعْتِي مَجَانًا، کیونکہ جو عوض کے بدلے میں عطا کرتا ہے وہ کبھی کبھار مفت میں بھی دے دیتا ہے۔ تو اب آیت اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر بائے مقابلہ ہے اور حدیث کہہ رہی ہے کہ عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھلے مشکل نہ دار ہے کہ جو ذات عوض کے بدلے میں دیتی ہے وہ مفت میں بھی دے دیتی ہے، مشکل نہ دار۔ لِأَنَّ الْمُعْتِيَ بِعِوَزٍ قَدْ يُؤْتِي مَجَانًا، کیونکہ جو عوض کے بدلے میں دیتا ہے کبھی کبھار مفت میں بھی دے دیتا ہے۔ لیکن وَأَمَّا الْمُسَبَّبُ فَلَا يُوجَدُ بِدُونِ السَّبَبِ، لیکن مسبب سبب کے بغیر نہیں ہوتا، معلول علت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر با کو آپ بائے سببیت قرار دیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے عمل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، یعنی فقط وہ عمل ہی ہے جو انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ، اور ہم نے جو با کو مقابلہ کے معنی میں قرار دیا روشن ہو گیا، أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْآيَةِ، آیت اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیوں؟ لِاخْتِلَافِ مَحْمِلِيَ الْبَاعَيْنِ، کیونکہ دونوں با کے محمل اور توجیہ ہیں جدا جدا ہیں۔ جمعاً بین الادلہ، آگا یہ آپ اس طریقے سے کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ادلہ کے درمیان جمع کرنے کے لیے، الجمع ما امکن اولا من الطرح، درست ہے۔ خوب دقت کیجئے گا، آیا واقعاً ایسے مطلب ہے یا نا؟ التاسع المجاوزہ، کان، با ان کے معنی میں آتا ہے، تجاوز کا معنی انشاءاللہ ان کے باعث میں کروں گا۔ وہاں پر آپ معمولاً ترجمہ کرتے ہیں سے، فلاں سے سوال کیا، فقیل تختص بالسؤال،
کہتے ہیں کہ جو مادہ سؤال کے بعد با آئے وہ ان کے معنی میں، فاسأل بھی یعنی ان ہو، فاسأل بھی یعنی ان ہو خبیرن. درست ہے کہ یہاں پر بھی ان کے معنی میں ہے، بھی یہاں پر کس کے معنی میں ہے؟ ان کے معنی میں ہے. خوب، دلیل بھائی آپ کے پاس کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے. دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ان کے ساتھ آیا ہے کہ مثلا بے دلیل، اس دلیل کی وجہ سے کہ دوسرے مقام پر کیا ہے؟ یسألون عن انبائکم، یسألون عن انبائکم، فاسأل بھی یعنی اس کے بارے میں سوال کر، خبیرن ایک دانا اور پڑھے لکھے سے، ایسے. خوب، لیکن آغایون بصری وہ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ نا آغا یہاں پر با سببیت ہے اور ان کے معنی میں نہیں ہے. یہاں پر با کون سا ہے؟ با سببیت ہے. وَتَأَوَّلَ الْبَصْرِيُّونَ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا عَلَىٰ أَنَّ الْبَاءَ لِلسَّبَبِيَّةِ. فَاسْأَلْ بِهِ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تم سوال کرو ایک ماہر سے، ایسے. درست ہے. عَلَىٰ أَنَّ الْبَاءَ لِلسَّبَبِيَّةِ وَزَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَكُونُ بِمَعنَىٰ أَنْ أَصْلًا، اور ان لوگوں نے گمان کیا ہے کہ با ان کے معنی میں اصلاً نہیں آتا. اصلاً کے دو فرد ہیں، یعنی نہ مادہ، بے بخشی دیکھ میں عبارت چھوڑ گیا، اوپر اوپر چلے اوپر چلے اوپر چلے. التاسع المجاوزہ کا ان فقیل تختص بالسؤال، کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ مخصوص ہے سوال کے ساتھ. فاسأل بھی خبیرہ بے دلیل یسألون عن انبائکم. وکیل لا تختص بے، بلے اس کو نہیں پڑھا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نا سوال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بے دلیل قولہ تعالی یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ یہاں پر بایمانہم یعنی ان ایمانہم ہے، ایسے. وَتَأَوَّلَ الْبَصْرِيُّونَ، اب ہے عبارت ایسے، اور بصریوں نے تعویل کیا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا عَلَىٰ أَنَّ الْبَاءَ لِلسَّبَبِيَّةِ، با سببیت کے معنی میں. وَزَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَكُونُ بِمَعنَىٰ أَنْ أَصْلًا، اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ با ان کے معنی میں اصلاً نہیں آتا. اصلاً کے کم از کم دو فرد ہوتے ہیں، جیسے مطلقہ ہوتا ہے. اصلاً چاہے ان کے بعد ہو یا ان کے بعد نہ ہو، چاہے سوال کے بعد ہو یا سوال کے بعد نہ ہو، کسی بھی صورت میں یہ با ان کے معنی میں نہیں آتا. فرماتے ہیں وفی یہ بعدون. خوب، ابن ہشام فرماتے ہیں کہ نہ یہ بعید ہے، تکلف ہے. لأنه لا يقتضي قولك سألت بسببه أن المجرور هو المسؤول عنه، کیونکہ اگر آپ کی بات کو مان لیں نا بائے سببیت، اس صورت میں لازم آئے گا کہ مسئول عنہ اور مجرور دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں. یعنی یہاں پر فاسأل بھی با کو سببیت کے معنی میں قرار دے، مجرور بھی کی یعنی اس بندے کی وجہ سے، فاسأل خبیرن ایک دانا بندے سے. تو اب جو مجرور با ہے وہ اور ہے، اور خبیرن وہ جو مسئول عنہ ہے وہ جدا ہے. لازم آ رہا ہے کہ مسئول عنہ اور مجرور دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں، جبکہ اگر با کو ان کے معنی میں قرار دے مجرور اور مسئول عنہ دونوں ایک ہی ہیں، لہذا آپ کی بات میں تکلف پایا جاتا ہے. وفیہ بعدون، اور آغایون بصریون کی تعویل میں بعد پایا جاتا ہے، کیونکہ لأنه لا يقتضي قولك، کیونکہ آپ کا قول یہ تقاضا نہیں کرتا. مثلا یہ سألت بسببہ، اس کے سبب فلاں سے سوال کیا، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اللہ لا يقتضي قولك ان المجرور هو المسؤول عنه، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مجرور وہی مسئول عنہ ہے.
یعنی جو مجرور ہے وہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. لازم نہیں ہے، ممکن ہے کسی کی وجہ سے کسی کے بارے میں سوال کریں، اب لہذا اس میں تکلف پایا جاتا ہے. مسئول عنہ اور مجرور ایک ہی ہے، اور یہ اس صورت میں کہ جب با کو ان کے معنی میں قرار دیں. تمام شد. العاشر الاستعلاء، استعلاء بلندی، کہ انشاءاللہ اللہ کے بعد میں اور زیادہ اس کو روشن کریں گے. خوب، شاہدی مثال یہ آیہ کریمہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. قنطار کا اصل معنی ہے وہ گائے کی کھال کہ جو سونے اور چاندی سے بھر دی جائے، اتنا مال، یعنی گائے کی کھال کو آپ سونے اور چاندی سے بھر دیں، یہ قنطار کہلاتا ہے. کہ قرآن کہتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، من ایسے لوگ ہیں کہ ان تأمنوا بقنطار، یعنی بہت زیادہ مال پر اگر تم اس کو امین قرار دو تو یؤدیہ الیک، امین ہے وہ اسی طریقے سے آپ کی طرف واپس پلٹائیں گے. اب یہ بقنطار علی قنطار ہے، اگر آپ اس کو امین قرار دیں علی قنطار، ایسے ہے. دلیل وہی سورہ یوسف والا قصہ، قال هل آمنکم علیہ، کیا میں تم لوگوں کو اس پر امین قرار دوں. یہاں پر دیکھیں آمنکم علیہ، امنا اللہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. خوب، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے، نہ وہ قول راشد بن عبد ربہ، کہ یہ آغا راشد پہلے کیا کرتا تھا، بت پرست تھا، ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ اس نے بت وغیرہ بنایا، یہ بت بھی تو بناتے تھے نا، کبھی کھانے والی چیزوں کے ساتھ، کبھی کسی چیز کے ساتھ، اس طریقے کے بت بناتے تھے. تو یہ اپنے بت بنا کر، کھانے پینے والے بت تھے ماشاءاللہ، ان بتوں کو بنا کر یہ تھوڑا سا سائیڈ پر گیا. خب جیسے ہی یہ سائیڈ پر گیا تو دو ثعلب، یعنی وہ لومڑ، درست ہے، دو لومڑیاں آتی ہیں، اور جو اس نے ماشاءاللہ بت بنائے تھے ان کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. کیونکہ بت تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کھانے والی چیزوں سے، روٹی سے پتہ نہیں، کرے سے پتہ نہیں کن چیزوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ بنائے تھے. نہ قصہ ایسے نہیں ہے، بھول رہا. یہ آغا ہے جو راشد ابن عبد ربہ بت بناتے تھے نا، آج کل بھی دیکھیں تو بت کے سامنے یہ پھر کھانا رکھتے تھے. تو ایسے بت بنایا اور ان کے سامنے انہوں نے کھانا رکھا، تھوڑا سا سائڈ پر گیا، دو ثعلب اور لومڑیاں آئیں، درست ہے. انہوں نے، لومڑیوں نے کیا کیا کہ وہ جو کھانا وغیرہ تھا اس کو کھا لیا اور اس کے بت کو گرا دیا اور اس بت کے منہ پر پیشاب کر دیا. اب جو یہ پلٹ کر آیا، اس نے دیکھا ان لومڑیوں نے یا اس نر لومڑی نے، دونوں درست ہے، اس کے بتوں کا بیڑا غرق کر دیا. تو بڑے غصے میں استفہام توبیخی کے ساتھ کہتا ارب یبول الثعلبان برأسہ، یہ بھی کوئی رب ہے، یہ بھی کوئی معبود ہے کہ یہ لومڑ اس کے چہرے پر پیشاب کرے. کہ یہاں پر شاید ہی مثال ہے برأسہ ہی، کہ اللہ کے معنی میں ارب، یہ بھی کوئی رب ہے کہ یبول الثعلبان علی رأسہ، اس کے چہرے پر، اس کے سر پر. لقد حان من بان، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ با اسی اللہ کے معنی میں. دلیل بھی یہ ہے بعد والا شعر کہ لقد حان من بالت علیہ ثعالب، یہاں بعض جگہوں پر ہے لقد ذل، کہ واقعی کتنا خوار، ہلکا اور ذلیل ہے کہ جس کے اوپر یہ لومڑیاں بھی پیشاب کرے. کہ یہاں پر با اللہ کے معنی میں ہے. خوب،
ایک اور با کا معنی ہے کہ با تبعیض کے معنی میں آتا ہے، بعض کے معنی میں، کہ یہاں پر ماشاءاللہ ایک صحیح سند روایت بھی ہے امام باقر علیہ السلام سے، کہ وہاں پر ایسے ہی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ مولا سر کے کتنے حصے کا مسح کرے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ بعض راس کا۔ تو کہا کہ کہاں سے؟ کہا کہ یہ بات تو قرآن سے سمجھ میں آتی ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کیونکہ با داخل ہے، ان المسح ببعض الراس لمکان الباء فی قولہ تعالی، یہ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے۔ خوب، یہ کہتے ہیں کہ آغائے اسمعی فارسی اور ابن قتیبہ درست ہے، اور ابن مالک وہ اس کو مانتے ہیں۔ الحادی عشر التبعیض اثبت ذلك الاسمعی والفارسی وقتیبیہ، کہ اصل میں ابن قتیبہ و ابن مالک، اور اسی طریقے سے وابن مالک ابن مالک، قیل والکوفیون وجعلوا منہ، اور کوفیون نے ان آیات کو اسی سے قرار دیا۔ این یشرب بہا عباد اللہ ہے، بہا یعنی ای بعضا، تبعیض میں بعض کے معنی، بھائی پورا چشمہ تو وہ نہیں پئیں گے نا، یشرب بہا یعنی من بعضہا، اللہ کے بندے وہاں سے انشاءاللہ روز حشر سیراب ہوں گے۔ قیل ومنہ، اور کہا گیا کہ یہ آیہ کریمہ وامسحوا برؤوسکم، یہاں پر بھی بعض کے معنی میں، یعنی بعض رأس پر آپ کیا کریں؟ مسح کریں۔ لیکن ابن ہشام نہیں مانتا، والظاہر ان الباء فیہما للالصاق، لیکن یہ حاجی آغا کہتے ہیں کہ نہ، یہاں پر با الصاق کے معنی میں ہے۔ قیل ہی فی آیت الوضوء للاستعانہ، اور بعض کہتے ہیں کہ نہ، آیت وضو میں استعانت کے لیے۔ اچھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ کلام کے اندر حذف بھی ہے اور قلب بھی ہے۔ اصل میں پتہ ہے، اصل میں اس طریقے سے تھا، امسحوا رؤوسکم بالماء، ماں کو حذف کر دیا، اور با جو ماں پر آنا چاہیے تھا اس کو روس پر داخل کر دیا۔ کیسے؟ دیکھیں کتنا تکلف ہے۔ وقیل ہی فی آیت الوضوء للاستعانہ، کیونکہ ان فی الکلام حذفا وقلبا، اور کلام میں حذف ہے، یعنی ماں تھا جو حذف ہو گیا، وقلبا منصوب کو مجرور کر دیا، حذفا یعنی ماں پانی تھا اس کو حذف کر دیا، وقلبا یعنی جو منصوب تھا اس کو مجرور کر دیا۔ فَإِنَّ مَسْحَ يَتَعَدَّى إِلَى الْمُزَالِ عَنْهُ بِنَفْسِهِ، کہ جس سے کوئی چیز زائل کی جائے اس کی طرف متعدی بنفس ہی ہوتا ہے، وَإِلَى الْمُزِيلِ، اور جس کے ذریعے سے زائل کیا جائے اس کی طرف متعدی ہوتا ہے با کے ذریعے سے، یعنی فَالْأَصْلُ اصل میں ایسے تھا، امسحوا رؤوسکم، رؤوسکم مزال عنہ ہے، اس سے زائل کیا جا رہا ہے، اس سے حدث کو زائل کیا جا رہا ہے، ما مزیل ہے، زائل کرنے والا ہے۔ تو اصل میں ایسے تھا، ما کو حذف کر دیا، اور با جو ما پر داخل تھا اور رؤوسکم جو منصوب تھا اس کو مجرور کر دیا۔ بہرحال یہ بھی عجیب ہے، لیکن روایت کے بارے میں خوبصورت مباحث ہے کہ آیا واقعا با تبعیض کے معنی میں ہے یا نہ، حتیٰ اگر با کو تبعیض کے معنی میں بھی نہ قرار دے، اس صورت میں بھی تبعیض کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ درس خارج کی طرف رجوع کرے۔ الثانی عشر، خوب 12واں معنی قسم، خوب با قسم کے لیے آتی ہے، وَهُوَ أَصْلُ عَارِفِهِ، قسم میں بھی دیگے جو قسم کے ادات ہیں ان میں اصل با ہے۔ کہا کہ جو اصل ہوتا ہے اس کے لیے کچھ خاص احکامات ہوتے ہیں، لہذا اس کے کچھ خاص احکامات ہیں، وَلِذَلِكَ خُصَّتْ، چند چیزوں کے ساتھ پھر اس کو مخصوص کیا گیا بائے قسم کو۔ ایک، بجواز ذکر الفعل معها، آپ اس با کے ساتھ فعل کو ذکر کر سکتے ہیں، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ یا بنی امیۃ اما قلیل لَتَعْرِفُنَّهَا فِي أَيْدِي غَيْرِكُمْ وفی دار عدوکم، امیر المؤمنین کا بیان، فاقسم باللہ، مجھے قسم ہے خدا کی، یا بنی امیت، اے بنی امیہ، اما قلیل یعنی ان قلیل، ما زائدہ، لتعرفنہا،
تم ضرور بضرور اس کو جان لو گے، فی ایدی غیرکم، یعنی یہ جو مال ملک اور بادشاہی دیکھتے ہو ان قریب تم کسی اور کے ہاتھوں میں دیکھو گے، اپنے دشمن کے گھروں میں دیکھو گے جس کی وجہ سے تم لڑ رہے ہو۔ شاید یہ مثال اقسم باللہ میں ہے کہ با قسم کے لیے اور اس کا فعل بھی ذکر ہوا، یہ با کے ساتھ مخصوص ہے، بقایا جو ادات قسم ہے ان میں فعل قسم کو حذف کر دیتے ہیں۔ دوسری خاصیت وَدُخُولِهَا عَلَى الضَّمِيرِ، اور دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ ضمیر پر بھی داخل ہوتی ہے، بِكَ لَأَفْعَلَنَّ، بِكَ دوسرے ضمیر پر داخل نہیں ہوتے، مثلا تا وا ضمیر پر داخل نہیں ہوتے، یہ دوسری خاصیت۔ وَخُصَّتْ اسی طریقے سے وَإِسْتِعْمَالِهَا فِي الْقَسَمِ الْإِسْتِعْطَافِي، اگر قسم استعطافی کو سمجھو، قسم خود جملہ انشائیہ ہوتا ہے نا، اس کا جواب دو حالتوں سے خالی نہیں، یا وہ جواب خبر ہوگا جیسے اقسمو لأفعلن، لأفعلن جواب قسم ہے اور خبر ہے، اور دوسری مرتبہ جواب قسم انشاء ہوتا ہے، جب قسم کا جواب قسم خود انشاء ہو اس کو کہتے ہیں قسم استعطافی۔ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، قسم کا جواب قسم انشاء ہو تو اس کو کہتے ہیں قسم استعطافی۔ وَإِسْتِعْمَالِهَا بجواز پر عطف، اور یہ بھی مخصوص ہے، یہ بھی اس کی خاصیت ہے کہ یہاں پر کیا ہے، یہ قسم استعطافی میں بھی با آتا ہے، نہ وہ باللہ حل قام زیدون، ای اسألک باللہ مستحلفان، میں خدا کا قسم اٹھاتے ہوئے تم سے سوال کر رہا ہوں، حل قام زیدون۔ الثالث عشر، 13واں معنی غایت، غایت سے مراد انتہائی غایت، الہ کے معنی میں، نہ وہ وقد احسن بی یعنی ای الیہ۔ خب بعض نے کہا ہے وقیل ضمن احسن معنی اللطف، بعض کہتے ہیں کہ نہ احسن تضمین لطف کا معنی یعنی لطف بھی، ایسے کہ وہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ خب یہاں تک الحمدللہ 13 معنی پورے ہوئے۔ آخری جو 14واں استعمال ہے وہ ہے توکید اور زائدہ کے بارے میں، کہ اس میں بحث ہے کہ انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔